السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ہجرت سے کیا ہے، ہوں جیسا کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہجرت ایک جسمانی طور پہ ہوتی ہے، ایک ذات کے طور پہ ہوتی ہے، روحانی طور پہ ہوتی ہے۔ تو ابھی ظاہر بات ہے میری بھی ایج کافی ہو گئی ہے، لیکن جب شروع کے دنوں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک پیر صاحب تھے، کوئی میں نام نہیں لوں گا کسی کا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں لیکن میری جسمانی اور روحانی طور پہ مکہ میں جا کے میں ورد کر رہا ہوں، میں ادھر حاضری دے رہا لا ہوں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ ایک روحانی ہجرت بھی ہوتی ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک تو حقیقی ہجرت ہوتی ہے، ہجرت تو ہوتی ہی وہ ہے۔ ایک تو حقیقی ہجرت ہے جس کے اندر آپ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ میٹافوریکلی ایک چیز اور کو ہجرت کہہ سکتے ہیں کہ آپ جذباتی طور پر، ذہنی طور پر وہیں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر ذکر بھی کیا ہوا ہے اس بات کا کہ بھئی فزیکل ہجرت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے آپ جذباتی اور دلی طور پر اس جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے اپنے دل میں مکہ سے نکلے، اپنے دماغ میں مکہ سے نکلے، تبھی تو راضی ہوئے اس ہجرت پر۔ تو پہلے آپ کا دل اور دماغ ہجرت کرتے ہیں، پھر آپ کا جسم اس کو فالو کرتا ہے۔ حقیقی ہجرت وہی ہے، وہ جس کا ثواب ہے، وہ جو کرنے کا حکم ہے، وہ وہی ہجرت ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میٹافوریکلی ذات کے اندر بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کا ایسا سفر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہجرت کر رہا ہو۔ یہ شرعی طور پر ہجرت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اندر کی جو ہجرتیں ہیں اس کی بنیاد پر آپ مجھے ان لوگوں میں شامل کریں جنہوں نے بڑی بڑی ہجرتیں کی اور جو مہاجر ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنے گھر میں بیٹھے ہی آگے پیچھے کے لوگوں سے اجنبی ہو گیا، دوستوں یاروں سے اجنبی ہو گیا، اپنی ماضی کی ذات سے اجنبی ہو گیا اور اپنے اندر ایک بن باس لے لیا۔ تو یہ شعر کی زبان میں میٹافوریکلی یہ بھی ایک ہجرت ہے۔